دوستو السلام علیکم۔ چلیں آج ایک بہت خاص موضوع پر بات کرتے ہیں، اور وہ موضوع کیا ہے؟ مقصد۔ دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ ہم جو چیز بھی دنیا میں بناتے ہیں اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، کسی پرپس سے بناتے ہیں۔ چلیں ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ ہم ہوائی جہاز بناتے ہیں، کس لیے بناتے ہیں؟ تاکہ اس کے ذریعے سے ہوا میں اڑیں اور سفر کو جلد طے کر سکیں۔ اب ذرا تصور کریں، اگر ہم اسے اڑنے کی بجائے زمین پہ کھڑا کر دیں تو کیا اس کا مقصد پورا ہوگا؟ یعنی جہاز کا تو مطلب تھا کہ ہوا میں اڑے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس کو زمین پہ کھڑا کر دیا اور اس کے بعد اس کو اسٹوریج کے لیے یا دکھانے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اب ذرا یہ امیجن کریں کہ ہوائی جہاز شعور رکھتا ہے۔ اگر وہ شعور رکھتا ہو تو وہ کیا خوش ہوگا؟ یعنی اس کا تو کام تھا اڑنا، اور وہ جانتا ہے کہ اسے بنایا ہی اسی لیے گیا کہ وہ اڑے، لیکن ہم نے اسے زمین پہ کھڑا کر دیا۔ تو اب کیا ہوگا؟ اب جہاز بہت افسردہ رہنے لگے گا، اس کے منہ پہ اسمائل نہیں ہوگی، وہ بس پریشان پریشان دکھائی دے گا۔ دوستو یہ میں نے مثال کیوں دی؟ اس لیے کہ ہمیں بھی کسی نے بنایا، اور جس نے ہمیں بنایا اس نے بھی ہمیں کسی مقصد سے بنایا۔ تو اگر وہ مقصد کے لیے ہم اپنے آپ کو استعمال نہ کریں تو کیا ہوگا؟ تو پھر ہم بھی جہاز کی طرح جو گراؤنڈڈ ہے اس کی طرح پریشان پریشان دکھائی دیں گے۔ تو دوستو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ پرپس کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں بنایا، یعنی ہمارے کریٹر نے ہمیں بنایا کہ ہم اس کو تلاش کریں، ہم اس کو جانیں، اور جان کر اس کا بندہ بنیں، اس کے سامنے سبمٹ کریں۔ یعنی یہ ہمارے لائف کا پرپس ہے جو قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ہماری زندگی کی جو ٹرو ورتھ ہے، یعنی اس کی جو اصل قدر ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو، اپنے بنانے والوں کو پہچانیں۔ ہم اس کو نہ صرف پہچانیں بلکہ اس کے ساتھ تعلق قائم کریں اور اس کے بندے بن جائیں۔ تو دوستو یہ ہے اصل میں ہماری ورتھ، یعنی ہماری ویلیو، ہماری قدر، کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں۔ دوستو ہمیں رب نے جو پوٹینشل دیا، جو صلاحیتیں دیں، اس کا مقصد یہ تھا، یعنی ان صلاحیتوں کا مقصد ایک بہت بڑے آبجیکٹیو یعنی پرپس کو، یعنی ایم کو پانا تھا، اور وہ کیا ہے؟ اپنے کریٹر کو پانا۔ دوستو اس سے بڑا کیا ایم ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم نے کیا کیا؟ دوستو ہم نے اس جہاز کی طرح، اس ہوائی جہاز کو جسے اڑنا تھا، ہم نے اسے گراؤنڈ کر دیا، اسے اڑنے سے روک دیا، چھوٹے چھوٹے کاموں میں لگا دیا۔ دوستو یہی کچھ ہم نے اپنے آپ سے کر دیا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم دولت، شہرت اور طاقت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ دوستو یہ ہمارے کریٹر کے آگے کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ تو دنیا کے اندر ایک سسٹم کو چلانے کے لیے، ایک نظام کو چلانے کے لیے ایک خدا نے ہمیں طریقہ بتایا، لیکن ہم نے اس کو مقصد بنا لیا۔ دوستو یہ ہم نے اپنے ساتھ کیا کیا؟ یہ چیزیں انسان کے لیے بہت چھوٹی ہیں۔ ہم نے تو بہت اونچی فلائٹ پہ جانا تھا، اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کرنا تھا، اور ہم نے یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر زندگی غرق کر دی۔ دوستو ہمیں خدا نے پوٹینشل دیا تھا، جیسا کہ ابھی میں نے کہا، کہ ہم دنیا کی الٹیمیٹ چیز کو ڈسکور کریں، یعنی اپنے مالک کو ڈسکور کریں، اس کے بندے بنیں۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس مقصد کو جاننے کی کوشش بھی نہیں کی۔ دوستو یہ کیا کر دیا ہم نے؟ تو مجھے خیال آیا کہ ہمارا کریٹر، ہمارا رب، وہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اس نے یہ مقصد بتانے کے لیے پیغمبر بھیجے، اپنی کتابیں بھیجی، اور اس میں بتایا کہ میں نے تمہیں اس بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ شیطان کے نرغے میں آئے ہوئے ہیں،
اور اپنے مقصد سے بہت دور چلے گئے۔ تو دوستو چلیں اب دوبارہ یہ کوشش کریں کہ ہم کیا ہیں، ہمارا پوٹینشل کیا ہے، ہمارا کریٹر کون ہے، اور اس ساری تگ و دو کے اندر، اس ساری سٹرگل کے اندر اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمیں جس طریقے سے اس نے بنایا ہے، ہماری زندگی کا سارا سکون، سارا پیس، ساری اس کی جو سیٹسفیکشن ہے، وہ اللہ کو جاننا اور اس کے سامنے سبمٹ کرنے کے اندر ہے۔ دوستو یہاں پہ کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے، تو یہ خدا نے دنیا کیوں بنائی؟ دوستو اس کا جواب تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن میں بہت ڈیٹیل سے دیا ہے کہ اس نے یہ دنیا کیوں بنائی۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ پلیز اس کتاب سے ان سوالوں کے جواب پائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بہتر جواب دینے والا کوئی نہیں، وہ ہمارا کریٹر ہے۔ تو دوستو چلیں آج ہم یہ تہیہ کریں، یہ فیصلہ کریں کہ جس طرح ہم نے پلین کو اڑانا ہے، اسی طریقے سے ہم نے اپنے آپ کو بھی اپنے مقصد کے لیے صرف کرنا ہے، اپنی انرجیز کو، اپنی صلاحیت کو اس کام پہ لگانا ہے جس کام کے لیے ہمیں ہمارے کریٹر یعنی ہمارے رب نے بنایا۔ سننے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔